بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پبلک ویوز پر خوش آمدید۔ 4-5 جو بڑی بڑی خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 اس میں انڈیا میں کھیلا جا رہا ہے، اور کل اس کا پہلا سیمی فائنل ہے جو کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اور اس پہ بعد میں تھوڑی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان ٹیم کے سابق مایہ ناز آل راؤنڈر عبدالرزاق صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور ان کا بیان غیر مناسب تھا۔ انہوں نے ایشوریا رائے کے حوالے سے بات کی ہے۔ ویسے میں 2009 کی T20 کرکٹ ورلڈ جو ٹیم ہے وہ بیٹھی تھی، ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے بیٹھے سارے۔ انہوں نے 2009 میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ یونس خان کی قیادت میں جیتا ہے، تو اس میں عبدالرزاق کی فائنل میں اچھی پرفارمنس تھی، انہوں نے 3 آؤٹ کیے تھے۔ تو وہ مثال دے رہے تھے کہ ہماری جو نیتیں ہیں وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو تو وہ صحیح راہ پہ گامزن ہوتا ہے اور اس کے رزلٹ بھی اچھے آتے ہیں۔ تو وہ مثال دے رہے تھے 2009 کے ورلڈ کپ کی۔ تو انہوں نے ایشوریا رائے پہ ایک بات کی ہے، بعد میں انہوں نے اس پہ معافی بھی مانگ لی ہے، اس پہ بھی تھوڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تیسرا یہ کہ آقا جوید صاحب نے پہلے بھی 2-3 دفعہ انہوں نے بیان دیا ہے، پھر انہوں نے یہی بیان دے دیا، ریپیٹ کیا ہے اس کو، کہ جو شاہین افریدی ہیں اور حارث رؤف، آپ کو پتہ ہے اس وقت دونوں اچھے پیسر ہیں پاکستان ٹیم کے۔ اس ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس کچھ خاص نہیں رہی، بلکہ حارث رؤف کو تو سب سے زیادہ سکور اس ورلڈ کپ میں ابھی تک ان کو پڑا، انہوں نے 16 وکٹیں لی ہیں، 546 شاید ان کو سکور پڑا ہے تو 11 میچز میں۔ تو ان کا عقیب جوید صاحب کا کہنا ہے کہ یہ دونوں جو بالر ہیں، شاہین افریدی اور شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف، ان دونوں کو ہم نے T20 کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہوگا یہ دونوں PSL سے آئے تھے، لاہور قلندر کی طرف سے کھیلتے تھے، اور لاہور قلندر کے جو کوچ ہیں اور جو ان کے مینٹور ہیں وہ عاقب جوید صاحب ان کی کرتا دھرتا ہے، وہی کھلاڑیوں کو پک کرتے ہیں اور کیمپ لگاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کو ہم نے صرف T20 کے لیے تیار کیا ہے، یعنی کہ ان کی جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ون ڈے اور ٹیسٹ کے بالر نہیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہربھجن سنگھ نے ایک انضمام الحق کی بات کو کہا کہ یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کون سی بات تھی۔ تو یہ جو 4-5 ہیں وہ بڑی بڑی خبریں ایک سیاست کے حوالے سے بھی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل عوامی مینگل جو پارٹی ہے وہ کچھ تحریک انصاف کے لوگ، کچھ پیپل پارٹی کے لوگ، تو کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا کے تقریباً 30 لوگ جو ہیں بلوچستان سے، انہوں نے آج مسلم نون میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو اس طرح مسلم نون میں بھی لوگ اس وقت بھاگے بھاگے آ رہے ہیں۔ اب آ رہے ہیں کہ انہیں لایا جا رہا ہے، یہ بحث طلب بات ہے۔ اسی طرح 2018 میں PTI میں بھی لوگ کچھ اسی طرح سے آ رہے تھے، دھڑوں کے دھڑے آ رہے تھے۔ تو اس طرح جب لوگ آتے ہیں کسی پارٹی میں، ایک پارٹی کو چھوڑ کے، تو وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے ان پہ۔ تو یہ جو 4-5 باتیں ہیں، اب پہلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو کل سب سے بڑا میچ آ رہا ہے، سیمی فائنل میچ انڈیا اور نیوزی لینڈ کا، جو کہ صبح 8:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑا میچ ہے، خاص طور پہ انڈیا میں ہو رہا، تو انڈیا کا کراؤڈ بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے وہ انڈیا پہ تھوڑا سا اس چیز کا پریشر بھی ہوگا، اور پریشر نہیں بھی ہوگا۔ پریشر اس چیز کا ہوگا کہ اپنے گراؤنڈ میں ہوم گراؤنڈ کے سامنے کھیلنا، اور یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں، پرفارمنس بری نہ ہو جائے، تو گراؤنڈ میں جو تماشائی جو وہ آپ کو پتہ جذباتی ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ انڈین کراؤڈ، تو یہ ان پہ تھوڑا سا پریشر ہوگا۔ اور جو پریشر نہیں ہوگا، جو ان کو تھوڑا سکون ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے گراؤنڈ میں
جو ہمارا کراؤڈ ہے وہ کراؤڈ اتنا سپورٹ کرتا ہے، اتنے نعرے لگاتا ہے کہ دوسری ٹیم انڈر پریشر آ جاتی ہے. تو یہ ان کا بینیفٹ ہے اس کراؤڈ کا. اور اپنے گراؤنڈ میں کھیلنا، اپنی پچز کا اندازہ ہوتا ہے، باؤنڈری کا اندازہ ہوتا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ ان کو فائدہ ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کہ کل ظاہر سی بات ہے دونوں ٹیمیں، جو بھی 4 ٹیمیں سیمی فائنل میں آئی ہیں، چاروں ٹیمیں بڑی اچھی ہیں تو یہاں تک پہنچی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کسی کے پوائنٹ کم ہیں اور کسی کے زیادہ ہیں. اس طرح انڈیا نے اپنے سارے جو گروپ میچز جیتے ہیں، ان کے 18 پوائنٹ کے ساتھ وہ پہلے نمبر پہ تھے، اور نیوزی لینڈ 12 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ، سوری چوتھے نمبر پہ. تو پہلے اور چوتھے کا میچ کل ہوگا. اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. مجھے جو لگتا ہے کہ یہ میچ نیوزی لینڈ جیت جائے گا. ولیمسن کے آنے سے ان کی بیٹنگ مضبوط ہو گئی ہے، ان کی ایک کیپٹن جو سینئر وہ آ گیا ہے. ہاں یہ کہ ان کے بالر انجرڈ، اب دیکھتے ہیں کہ کل ان انجرڈ میں سے کوئی بالر کھیلتا ہے کہ نہیں کھیلتا. وہ کل جب ان کی ٹیم اناؤنس ہوگی تو پھر دیکھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ کل کا میچ جیت جائے گا. لیکن میچ اچھا ہونا چاہیے، ہار جیت گیم کا حصہ ہے. تو کل اس پہ دیکھتے ہیں کل کیا بنتا ہے. اگر انڈیا کی طرف سے ظاہر سی بات ہے انڈیا کو اپنی طرف سے روہت شرما پہ بڑی امیدیں ہیں، جو کہ اچھا پرفارم کرتے آ رہے ہیں، وراٹ کوہلی پہ، کے راہل پہ، یعنی کہ جو ان کے اچھے پرفارمر ہیں، تو ان کو ظاہر سی بات ان سے اچھی امیدیں ہیں کہ یہ ہمیں کچھ کر کے دیں گے. تو اسی طرح سوریہ کمار ہے، شہریار، وہ جیسے اب کون سی وہ 11 پک کرتے ہیں وہ اس پہ بات ہے، لیکن انڈیا کی بیٹنگ لائن بہت اسٹرانگ ہے. تو ان کو خاص پہ ان سے بڑی اچھی امیدیں ہیں. جڈیجا آل راؤنڈر بڑا اچھا ہے، چاہل اچھی بالنگ، تو وہ پورا ان کے پاس ایک نا پیکیج ہے. کسی کو بھی وہ ان کر دیں آؤٹ کر دیں، ان کی ٹیم میں وہ خاص فرق نہیں پڑتا. تو نیوزی لینڈ میں بھی اگر بولٹ ہے، ہینری ہے، تو سینٹر بہت اچھا بالر ہے. اگر اوپر سے ولیمسن کے پاس ہے جو کہ بڑی اچھی بیٹنگ کرتا ہے، ایک لیفٹی اوپر آ گیا، مجھے اس کا اس میں نام یاد نہیں آ رہا، تو ان کے پاس بھی ایک اچھی بیٹنگ لائن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کل کون جو گراؤنڈ میں اچھا پرفارم کرتا ہے، کون اس میچ کو جیتتا ہے. تو یہ تو اس حوالے سے بات کہ کل جو میچ آ رہا ہے. دوسری جو بات، جیسے میں نے کہا کہ عبدالرزاق صاحب نے ایک ایشوریہ رائے کے حوالے سے بیان دیا کہ انہوں نے نیت کی بات کر رہے تھے کہ نیت صاف ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں، ہم اپنے چھوٹے پلیئرز کو اس طرح سکھانا نہیں چاہتے جو سینئر پلیئر ہیں، بڑے جو ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایسے ہی لے لیں جیسے اگر ایشوریہ رائے سے کوئی شادی کرتا تو اس سے آپ نیک اولاد کی امید رکھ لیں. تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی نہ ہو تو آپ اپنی ٹیم سے اچھے کی امید رکھ لیں. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لب الباب یہ کہ یہ ٹیم کی نیت ہی نہیں تھی ورلڈ کپ جیتنا، تو جب نیت نہ ہو تو پھر یہی رزلٹ آتے. تو یہ انہوں نے ایک ان کی سٹیٹمنٹ تھی، یہ سٹیٹمنٹ ان کی بالکل نامناسب تھی. وہ ایک سینئر کھلاڑی ہیں، تجربہ بھی ہے، عمر بھی ہے، کوئی بچے نہیں ہیں، تو ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. بالکل نامناسب سی بات ہے کسی بھی عورت کے حوالے سے بات کرنا، وہ بے شک دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہی ہو. تو اس طرح کی بات جو ہے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہیں آج اس پہ شرمندگی کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا اور معافی بھی آپ طلب کر لی ہے کہ میں اس پر معذرت چاہتا ہوں. تو اچھی بات ہے. اگر آپ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے الفاظ واپس تو نہیں آ سکتے. تیر سے کہتے ہیں کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ کبھی واپس نہیں جاتے. تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا کہ آپ اس پہ شرمندگی کا جو ہے وہ اظہار کریں اور اس سے معافی مانگیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے ان کی، ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن خیر انہوں نے معافی مانگ لی. تو میرے خیال سے اس کو درگزر کر دینا چاہیے کہ ان کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا. تو یہ ایک عبدالرزاق صاحب کے بارے سے بات تھی، جو کہ ایک اچھا نام، بڑے اچھے آل راؤنڈر رہے ہیں، اور خاص طور پر 2009 کا جو T20 ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا ہے تو اس میں ان کی اچھی پرفارمنس تھی. فائنل میں انہوں نے 3 کو آؤٹ کیا، 3 کھلاڑیوں کو. تو وہ ایک ٹائم پہ وکٹیں لینا اور سری لنکا کو کم سکور پر روکنا، یہ بھی ان کا ایک اس میں ایک اچھی ان کی کاوش تھی. تو تیسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ کہ ہربھجن سنگھ صاحب نے ایک انضمام الحق صاحب کی بات کو آ کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل وہ غلط بات کر رہے ہیں. میں یہ الفاظ استعمال کر لیتا ہوں کیونکہ انضمام الحق صاحب نے کہا کہ ہم جب میں کیپٹن تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب بعض دفعہ ٹیم کے ساتھ ہوتے تھے تو ہمیں نماز پڑھاتے تھے. تو اسی طرح انڈیا سیریز کے دوران بھی
انہوں نے میری نماز پڑھائی، تو کچھ انڈین پلیئر ساتھ آتے تھے، ظہیر خان اور عرفان پٹھان، وہ بھی آ کے نماز پڑھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہے تو نماز تو مسلمان پر فرض ہے، تو وہ جب باقی پڑھ رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں اچھا یار میں بھی با جماعت پڑھ لوں اور اس میں 27 گنا زیادہ ثواب حاصل کر لوں، تو انسان اس میں کوئی ہے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا مولوی ہے، یہ انڈیا کا مولوی، مسلمان مسلمان ہے۔ لیکن جو اس میں بات ہے وہ یہ انضمام کہتے ہیں کہ انضمام صاحب نے، میں نے یہ سنا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ انضمام صاحب نے یہ کہا کہ ایک دفعہ ہربھجن سنگھ نے کہا کہ مجھے یہ شخص بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں، لیکن میں جب آپ لوگوں کو لائف اسٹائل دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل نہیں مانتا۔ لائف اسٹائل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ایز اے مسلم آپ آپ پہ ذمہ داریاں کچھ زیادہ آ جاتی ہیں، اور آپ جیسے نشہ ہو گیا، دوسری چیزیں تو وہ آپ نہیں کرتے، اور آپ کو میں نے تو شاید اس طرح کی عیاشی سے امام صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ لائف دیکھ کے میرا دل نہیں کرتا۔ تو ہربھجن سنگھ صاحب نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، میں سکھ ہوں، بھارتی ہوں، تو میں بہت خوش ہوں، میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے کلیئر کر دیا۔ اب یہ بات ایسے ہوئی نہیں ہوئی یہ اب ہمیں نہیں پتا، ہم تو موجود نہیں تھے، لیکن ایک طرف سے اگر اس کا اظہار کیا گیا کہ ایسا ہوا ہے، تو دوسری طرف سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، منع کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چوتھی بات تو وہ یہ ہے کہ عاقب جاوید صاحب 1992 کے ورلڈ کپ میں یہ ٹیم کا حصہ تھے، اچھے فاسٹ بالر، ریورس سوئنگ اچھا کرتے، تو ان کا ایک بیان آیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس ایل میں یہ لاہور قلندر کی نمائندگی اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ان کے مینٹور بھی ہیں، کوچ بھی ہیں، اور اس طرح ان کے کرتا دھرتا ہے جو ہے، جو پک کرنے والے کھلاڑی ہیں وہ یہ ہیں جو کھلاڑیوں کو پک کرتے ہیں، ان کا ایک پرفارمنس کیمپ لگاتے ہیں مختلف شہروں میں، تو وہاں پہ لڑکے ٹرائل دیتے ہیں اور وہ ان کو پک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے شہین شاہ افریدی اور حارث صف کو پک کیا تھا، اور دونوں نے بڑی اچھی بالنگ کی اور پاکستان ٹیم میں بھی آئے۔ اب ان کا جو مین بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو لڑکے ہیں یہ صرف T20 کے فارمیٹ کے لیے ہیں، یہ ون ڈے اور ٹیسٹ کے فارمیٹ کے لیے نہیں ہے۔ آپ ان کو ون ڈے اور ٹیسٹ کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی پرفارمنس نہیں بھی دے پاتے جو آپ ان سے توقع کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں صرف 4 اوور کر سکتے ہیں اور 4 اوور کی پرفارمنس دے سکتے ہیں، آپ ان کو ون ڈے اور ٹیسٹ سے ان سے اچھی امیدیں کچھ نہ لگائیں۔ تو یہ ان کا کہنا، تو یہ بیان بھی تھوڑا حیران کن ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے T20 سے پک کیا ہے، یہاں تو وہ خود انکار کر دیں کہ بھئی ہم ون ڈے اور ٹیسٹ کے قابل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ ایک کیمپ جوائن کرتے ہیں، اس میں بالنگ کرتے ہیں اور آپ اپنے کو فٹ شو کرتے ہیں اور آپ فٹ ہیں، آپ کا فٹنس کلیئر آتا ہے، تو پھر تو انہوں نے آپ کو پک کرنا ہے کیونکہ آپ ایک اس وقت اچھے بالر ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے پوری طرح سے فٹ نہیں ہے ون ڈے اور ٹیسٹ کے لیے، تو پھر آپ خود اس بات سے انکار کر دیں ٹیم میں شامل ہونے کے سے کہ ہم اس فارمیٹ کے لیے اپنے آپ کو بہتر فیل نہیں کر رہے یا ہم اس فارمیٹ میں کھیلنا پسند نہیں کرتے، تو یہ بات آ جائے گی۔ تو یہ کرکٹ کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ آج کل کرکٹ ورلڈ کپ جاری ہے تو کرکٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی نیوز جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہے۔ ایک سیاست کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں فروری میں الیکشن بھی اناؤنس ہو گئے ہیں، 8 فروری، تو اس میں یہ کہ اس وقت لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں، اور کچھ صحافی حضرات کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون میں اس میں لوگوں کو ڈنڈے سے ہاں کے لے کے آیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو جوائن کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی اور میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا جائے گا۔ تو یہ باتیں جو اس وقت ہوا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گردش کر رہی ہیں وہ ہیں۔ اب اس وجہ سے لوگ جو بھاگے بھاگے نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی ریت ہی ہے کچھ اسی طرح کی کہ جو بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، جو جس پارٹی نے انتخابات جیتنے کی امید ہوتی ہے، یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جھکاؤ ان کی طرف ہے، تو لوگ اس پارٹی میں آتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہم حکومت میں ہوں، ہم وزیر ہوں، ہم مشیر ہوں، تاکہ بجٹ آئے، ہم اپنے علاقے میں کوئی کام کروائیں، اگلے 7-5 سال پھر اپنے پکے کر لیں نیا الیکشن کے لیے۔ تو پھر جب جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم وہ چھوڑیں گے، اس طرف چلے جائیں گے، ان کے فصلی بٹیرے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح روز ایک دو لوگ تو شامل ہو رہے ہیں، لیکن آج ایک بڑی تعداد صوبہ بلوچستان سے
سابق ان کے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب جو کہ باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں اور ابھی بھی شاید سربراہ ہی ہیں، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس طرح مینگل پارٹی جو ہے انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لیا، اور اس طرح کچھ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے جو کچھ وزیر اور کچھ سابق جو ان کے رہنما تھے بلوچستان سے، انہوں نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت آج اختیار کر لی ہے۔ باقاعدہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور پرویز رشید صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو یہ تقریباً 30 کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں جو آج مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے۔ تو اب اس طرح کے کچھ سیاسی حالات چل رہے ہیں پاکستان میں کہ جس کے ہاتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی تقدیر دینی ہوتی ہے انہوں نے، جو ہمارے کرتا دھرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح لوگوں کا جھکاؤ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خود آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہہ کے لایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 5-6 خبریں تھیں جو مین تھیں کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب یہ کہ کل دیکھتے ہیں کہ میچ کون جیتا، اور آپ اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ کون سی ٹیم چاہتے ہیں جیتے اور کیوں چاہتے ہیں جیتے، چاہے یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ آپ کا۔ اور آخر پہ ایک بات، دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ آپ سوچیں، ایز اے انسان، یہ نکال دیں ذہن سے کہ مسلمان ہیں کچھ ہے۔ اس وقت جو ظلم و ستم فلسطین کے مسلمانوں پر، فلسطین کے لوگوں پر ہو رہا ہے، ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ معصوم بچوں پر، معصوم عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کی جانیں کو اپنے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں قبول کرے، اور جو بیچارے زخمی ہیں انہیں صحت دے۔ لوگ اس میں بہت تکلیف میں، پریشانی میں ہیں، تو جس کیپیسٹی میں ہم سب ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی یہ رسائی نہیں ہے آپ کی کسی بھی طرح سے، تو کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدلے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔